اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور مزید کرم ہوا اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے ہمیں وابستہ فرمایا، اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم آج خبر سیریز کے دوسرے لیکچر میں جائیں گے کہ خبر میں جو 3 سوال ہم سے پوچھے جائیں گے اس کے جوابات دینے کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے۔ خبر سیریز کا پہلا لیکچر میں قرآن اور حدیث سے ہم نے سیکھا تھا کہ خبر میں پوچھے جانے والے 3 سوال کے لیے بیعت کیوں ضروری ہے۔ اب بیعت کر لینے کے بعد پیر کامل پہلا کام جو مرید کو دیتے ہیں وہ ذکر ہوتا ہے۔ اپنے پیدا ہونے کا مقصد کو پہچاننے کے لیے، اللہ تک پہنچانے کے لیے 3 قسم کے سالق ہے۔ سالق مطلب چلنے والا، پہلا سالق موہری، دوسرا سالق تحری، تیسرا سالق برقی۔ پہلا سالق موہری رفتار کی چونٹی کی رفتار ہوتی ہے اور اس کی سواری ذکر و اذکار ہے۔ سالق تحری رفتار پرندے کی ہوتی ہے اور یہ علم اور عرفان کی سواری ہے۔ سالق برقی بجلی کی رفتار ہوتی ہے، مطلب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی رفتار سے پہنچتے ہیں اور اس کی سواری اللہ سے عشق اور محبت ہے۔ تو خبر کے سوالات کی تیاری کے لیے جو پہلا راستہ ہے وہ ذکر اور اذکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں فرماتے ہیں، فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا احسان مانو، ناشکری نہ کرو۔ اب اولیاء اللہ کے قریب، یہ آیتوں کا مطلب یعنی ذکر کا مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور بندہ اللہ کی طرف ذکر سے متوجہ ہوتا ہے اللہ کی تعریف کر کے۔ جب بندہ اللہ کی تعریف کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف تعریف کر کے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو متوجہ ہونے کے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا ہے، جو قرآن کا حکم ہے۔ تو پیر کامل بیعت کے بعد اپنے مرید کو جو ذکر دیتے ہیں وہ قرآن کے اوپر عمل ہے، اور طریقہ ہے کس طرح اللہ کو پہچاننا اور کس طرح سے قبر کے سوالات کو حل کیا جائے۔ تفسیر نعیمی کا فرمان ہے، ذکر کے علاوہ بندہ دعا سے بھی اللہ سے متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف دعا سے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بندے کی طرف عطا سے متوجہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے پاس ایک ہتھیار ہے جو کافرین اور مشرکین کے پاس نہیں ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ دعا ہے، یعنی بندہ رب کی طرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا ہم سے متوجہ ہوئے، دوسرا دعا سے متوجہ ہوئے، تیسرا جب بندہ دنیا میں لوگ کے بیچ رہ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ آخرت میں بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوگے تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر زبان سے بھی ہو، ذکر دل سے بھی ہو، ذکر میں اللہ کا خوف بھی ہو، اور ذکر میں اللہ سے امید بھی ہو۔ تو بیعت کے بعد پہلا کام کیا دیا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ تفسیر نعیمی میں ایک آیت آئی ہے، ایک پیر و مرشد تھے جنہوں نے اپنے مرید کو تعلیم دی، خبر کے سوالات کے لیے تیار کیا، اور پوری تعلیم مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی 99 نیم اپنے مرید کے سامنے پیدا اور پڑھے اور پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے کس نام پر تمہارا ایمان تازہ ہوا، اللہ کے کس نام پر تمہارا ایمان میں حلاوت پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے جو نام مرید بتاتے، بولے کہ تم اس کا ورد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا۔ تو لا الہ الا اللہ میں جو الہ ہے، جو اللہ کا اسم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسموں کو جمع کر لو تو وہ ایک صفت الہ میں آ جاتا ہے۔ وہ ایک صفت پر ایمان لانا تمام صفتوں پر ایمان لانے کے برابر ہے، اور جو کلمے پر ایمان لاتے ہیں وہ رب کو بھی پہچان لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیتے ہیں، جو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ
جو بھی کہا اور سنا گیا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔